اوکے، اب میں چاہوں گا کہ جو ہمارے شرکاء ہیں وہ اس ٹاپک کے حوالے سے اور پریزنٹیشنز کے حوالے سے کائنڈلی اپنے ٹرو ویوز کے ساتھ سے ہمیں آگاہ کریں. بہادری لیڈرشپ کے لیے ایک جو بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہادری. لیڈر بہت بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہر چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ جیسے ایرل نے بتایا کہ آپ لیڈرز کو ایڈمائر کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، اسپیشلی ان کی ذاتی زندگی کو ضرور پڑھیں. لیڈرز جیسے محمد علی جناح ہو گئے، ان کی ذاتی زندگی کو ضرور پڑھیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں کتنی ہرڈلز تھیں، کتنی مشکلات تھیں، ٹھیک ہے. وہ کتنے بیمار رہے سن 1940 سے لے کر تو 48 تک، جو ہے وہ کتنے بیمار رہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی بیماری کو حاوی نہیں ہونے دیا، اپنے مشن پر، اپنے مشن کو آگے رکھا. اسی طرح سے بلائنڈ کے لحاظ سے میں آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور پڑھیں. وہ آڈیو میں موجود ہے، ڈاکٹر فاطمہ شاہ کی اپنی آٹو بایوگرافی ہے، وہ آپ ضرور سنیں اور ان کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ کس ایج میں بلائنڈ ہوئی. 45-46 سال کی ایج میں وہ بلائنڈ ہوئی، اچانک بلائنڈ ہوئی، اور اچانک بلائنڈ اس ایج میں آ کر ہو جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ایک جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی ایک بات کہی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ بلائنڈ ہو گئی تو کہہ رہی ہیں کہ جس دن میں بلائنڈ ہوئی، میں اس دن رات کو سوئی اور میری آنکھ کھل گئی تہجد کے وقت. تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، اور وہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ، اگر میری نظر میرے نصیب میں نہیں ہے واپس آنا تو ٹھیک ہے، نہ آئے، لیکن میرے دماغ کو، میرے ذہن کو سلامت رکھنا کہ میں دنیا سے لڑ سکوں، اس دنیا میں جی سکوں، اس دنیا میں رہ سکوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کس قدر اسٹرگل کی، یعنی کہ انہوں نے اتنی بہادر خاتون، حالانکہ وہ اتنی ویل آف فیملی سے تھی، نواب فیملی سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ اتنی بہادر تھی. یہ بہادری ہے، اتنی بولڈنس شاید ہم میں بہت کم ہی ہو کسی کے پاس، کہ وہ جو بیگرز تھے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر بلائنڈ بیگرز تھے، ٹھیک ہے، یا اچھی فیملیز سے ہوتے تھے تو ان کو گھروں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا، ان کے اپنے خاندان میں انٹروڈیوس نہیں کروایا جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک بلائنڈ بھی ہے. شرمندگی محسوس ہوتی تھی. وہ ان بیگرز کے پاس گئیں اور ان کو قائل کرنا شروع کیا کہ پڑھو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، تمہیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کرو اور ان کو باہر نکالو اور عزت کی زندگی گزارو. ہم سب ایک فطری قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم سب عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم سب عزت، آنر، رسپیکٹ چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہر کوئی لیڈر بھی بننا چاہتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی لیڈر بھی بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑتا ہے، ہمیں بہادری دکھانی پڑتی ہے، ہمیں لوگوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک صاحب تھے، ان کو وہ کہہ رہے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ ٹرین کا انجن بہت اچھا لگتا ہے. وہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ وہ سارے ڈبوں کو کھینچتا ہے، اپنی طاقت لگا کر سارے ڈبوں کو کھینچتا ہے. تو مجھے اس میں یہ لیڈرشپ کوالٹی نظر آئی کہ اپنی ساری طاقت صرف کرتا ہے ان سارے ڈبوں کو کھینچنے کے لیے. تو ہمیں بھی اپنی ٹیم کو، جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنی ٹیم کو چلانا ہوتا ہے، اس ٹیم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اس کے لیے اس کو طاقت کی، انرجی کی، اس کو بہادری کی، تاکہ وہ چیزوں کو فیس کر سکے، مشکلات کو فیس کر سکے، اپنی ذاتی زندگی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے. کیونکہ اگر مشن میں اس کی ذاتی زندگی حائل ہو گئی
تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے پاس بدقسمتی سے بلائنڈ میں ہم لوگ ذاتی زندگی یا ذاتی خواہشات کو پہلی ترجیح دیتے ہیں, اور جو ہماری معاشرتی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے, کمیونٹی ہے ہماری, اس کو ہم بعد میں وہ شخص ویلیو دیتا ہے جس کے پاس شاید ہم جیسے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس شاید کوئی کام نہیں ہے میرے خیال میں, جبھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ سارے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ورنہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیا شروع کر رکھا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا. لیکن یقین کریں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں آج, اللہ کرے کہ یہ کنٹینیو چلے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور استقامت دے کہ اس ٹیم کو ہم آگے لے کر چلیں, تو آج سے کچھ عرصے بعد ہی, سال 1.5 سال 2 سال گزرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا, سال 1.5 سال یا 2 سال کے بعد وہ لوگ رشک کریں گے جو آج مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا. تو میری بات شاید تھوڑی لمبی ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ ہم بلائنڈ میں اس وقت ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ذات سے ہٹ کر, ہمیں شاید قربانی دینی پڑے گی اپنی ذات کی بھی, اپنی مصروفیات کی بھی, لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم نے کچھ کر لیا تو ہمیں ذاتی فائدہ تو یقیناً ہوگا ہی ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا, لیکن اجتماعی فائدہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. ہماری کمیونٹی آج جن پرابلمز کا سامنا کر رہی ہے, نااہلی, اسکلز نہیں ہیں, ڈگریز ہیں مگر کوالٹی نہیں ہے اس لحاظ سے ایجوکیشن میں, کیونکہ ہم زیادہ نشانہ بن جاتے ہیں. اگر سائٹڈ لوگ ہوں, ان میں اگر ایجوکیشن ڈگری ہے, نہیں ہے ان میں کوالٹی, وہ نہیں, ان میں اہلیت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ایک بلائنڈ اس کے بعد ماسٹرز کی ڈگری ہے, لیکن اس کو 2-4 لفظ کسی نے پوچھ لیا اور وہ نہیں بتا سکا, تو وہ ساری بلائنڈ کمیونٹی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو اپنی رسپیکٹ کے لیے, اس کمیونٹی کی رسپیکٹ کے لیے ہم اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ شکیل سر. میں شکیل سر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ 2 واقعات شیئر کرنا چاہوں گا. شکیل سر نے محمد علی جناح کی بات کری. یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا ٹیوبرکلوسس کا ڈائگنوس ہوا تھا, یعنی کہ ڈاکٹر نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو ٹیوبرکلوسس ہو چکا ہے, ڈاکٹر نے ان کو سجیسٹ کرا کہ جناح صاحب آپ لندن چلے جائیں, آپ وہاں جا کے علاج کرا لیں, لیکن انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں چلا گیا تو اس تحریک کا کیا ہوگا, اگر آج مسلمانوں کو آزادی نہ ملی تو پھر کبھی آزادی نہیں ملے گی. اور دوسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے شکیل صاحب نے کہا کہ ذاتی زندگی قربان کرنی پڑتی ہے. واقعی ذاتی زندگی قربان کرنا ایک بہت مشکل عمل ہے. محمد علی جناح نے اپنی ذاتی زندگی قربان کر دی. کتنے ہی سال بعد انہوں نے شادی کری, ایک بیٹی ہوئی, انہوں نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا. تو ان کی لگاؤ نہیں تھا محمد علی جناح کے ساتھ اس لیول کا جو ایک باپ کا بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ایک جب انسان اس لیول کا ایک عظیم لیڈر بننا چاہے, اگر ہم اس لیول کے عظیم لیڈر بننا چاہیں تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی واقعی قربان کرنی پڑتی ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا انور صابری سر سے کہ وہ اپنے تاثرات سے آگاہ کریں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کوشش کروں گا کہ 1.5 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں. پچھلے 2 سیشن میں نے اٹینڈ کیے, بلکہ 3 سیشن اٹینڈ کیے. پہلا سیشن بڑا خوبصورت رہا, پچھلا سیشن بھی بہت اچھا رہا مجموعے کے اعتبار سے. لیکن آج مجھے کچھ یا تو یہ جگہ کھلی ہے یا پھر مجمع نسبتاً کچھ کم ہے.
اچھا گراؤنڈ پر اچھا اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہماری قوم میں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور 2 سیشنز میں نے یہ چیز دیکھی کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے. کاش ہم اپنی تاریخ پڑھتے تو کوئی امام غزالی کی جو ہے وہ مثال دے رہا ہوتا، کوئی ابو علی سینا کی بات کر رہا ہوتا، کوئی اس طرح کے مفکرین کی بات کر رہا ہوتا جنہوں نے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یورپ میں بہت اچھے لوگ پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنرلی 2 کام انہوں نے کیے ہیں یورپ والوں نے جو کم از کم ہمارا معاشرہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور پچھلی مرتبہ ہمارے ہاں ایک صاحب تشریف لائے تھے، ابھی پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے، انہوں نے یہ فرمایا بھی تھا کہ مذہب کو چھوڑ کے براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. ان کا تقریباً مفہوم یہی تھا بات کا. تو مذہب کو چھوڑ کے انسان کیسے براڈ مائنڈیڈ ہو سکتا ہے، یہ میری اپنی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. تو بات یہ ہے کہ جو قوم اپنی جڑوں میں رہتے ہوئے ایک مضبوط تنے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ قوم کبھی لچکدار نہیں ہوتی، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ لچکدار جو چیز ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ذرا سی ہوا لگتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن ایک مضبوط درخت جو ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ مطالعے کو اپنے آگے بڑھائیے اور اپنے آئیڈیل افراد، ہمارے یہ لوگ جو ہیں امام غزالی یا حضرت جعفر صادق علیہ السلام یا اس طرح کی اور بہت ساری ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ان کے بارے میں تعلیم نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمارے پڑھے لکھے جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، نہیں پڑھ پاتے. اور بلائنڈ کے ساتھ تو خاص طور پہ مجبوری ہے کہ وہ یا تو آڈیو کا سہارا لیتا ہے یا بریل کا سہارا لیتا ہے، اور دونوں میں ہی نہ آڈیو ورژن میں اتنی زیادہ تاریخ ہمیں ملتی ہے اپنے لوگوں کی اور نہ ہی بریل میں. تو بہت خوبصورت شخصیات ہیں، وہ بھی ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں خدا نخواستہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح سوچتا ہوں اور زیادہ آپ ہی لوگوں کی طرح میں نے پڑھا ہے، لیکن ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہماری معاشرتی بیماری ہے یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے کپڑے پہننا سکھائے، اور ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں کپڑے اتارنے کا سبق دیا ہے. تو پلیز اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں اور اپنے بزرگوں کو پڑھنے کی کوشش کریں جو مضبوط درخت تھے، جو ٹوٹے نہیں، باوجود اس کے کہ اسپین جیسی سلطنت ختم ہو گئی ہماری، لیکن آج بھی اسلام اسی طرح زندہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسلام کو حمایت حاصل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کرنے میں اچھے مسلمان افراد کا کردار بھی ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ مخلوق کا شکر نہیں ادا کر سکتے تو آپ خالق کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. تو ان کا بھی ہم پر احسان ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی یا اس طرح کی جتنی بھی معزز ہستیاں ہیں، ان کے فکر سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور استفادہ کرنے کا یہی طریقہ ہے پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے میں عرض کروں گا اپنے لیڈرز سے کہ برائے مہربانی، اور بالخصوص شکیل بھائی سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں خاص کام کریں اور آڈیو ورژن پہ ان ہستیوں کو لائیں اور بریل میں بھی کوشش کریں. ماشاءاللہ ہمارے شکیل بھائی اس معاملے میں بھی بہت، یعنی مائک سے خالی نہیں کھیلتے، بریل سے بھی کھیلتے ہیں. تو اب میرے بات کون ہے سر؟ چھوٹا سا بس 2 جملوں میں صرف وہ کر دوں. اصل میں انور بھائی ایسا ہے کہ جو وہی والی بات ہے کہ ان یورپینس کی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو ان کی بری باتیں ہیں وہ ہم لوگوں نے نہیں لی ہیں اور نہ انشاءاللہ ہم لیں گے. ہاں آپ کی بات جہاں تک یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ 2 چیزیں اس میں حائل ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ مٹیریل نہیں ہے، مٹیریل ہے تو میں یہ کہوں گا سب سے جو پڑھنا چاہتا ہے اسلام کے حوالے سے چیزوں کو پڑھنا چاہتا ہے اور براڈ مائنڈ ہو کر پڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہی مذہبی براڈ مائنڈڈ کی بات نہیں کر رہا میں، یہ فرقوں کی یا مکتبہ فکر کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کتبہ آڈیو لائبریری جو عرفان ایاز چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس
بہت سارا اسٹف موجود ہے، انور بھائی خود استفادہ کرتے رہتے ہیں، تو ان سے لے کر وہ پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور اپنی نالج کو گین کر سکتے ہیں. kashane-basirat.com. اچھا ہاں بالکل، kashane-basirat.com انور بھائی اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا یاد دلایا. تو وہاں سے بھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ فری ہے، کوئی پیسے وغیرہ کوئی چارجز نہیں ہے. بہت شکریہ شکیل سر اور انور سر.